السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والکل علی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز کلام الہی میں شمس الضحیٰ، سبحان اللہ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور یہ 10ویں محفل ہے، اس لیے کہ یہ 12 محفلوں کا اعلان تھا، یہ 10ویں محفل ہے، اور کل انشاءاللہ 2 محفلیں اس طرح سے 12ویں کی نسبت سے 12 محفلیں مکمل ہوگی۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض سے قبل تھوڑی سی آپ سب کی توجہ کہ دنیا کے اندر اخلاق کا بڑا فقدان ہے۔ اخلاق یعنی عفو درگزر، حسن سلوک، حسن کردار، اس کا بڑا فقدان ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، ماہرین کا کہنا ایسا ہے کہ جس میں جتنی زیادہ خوبیاں ہوتی ہے اس کے اخلاق اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ایسا ماہرین کہتے ہیں۔ جیسے اگر انسان کے پاس علم آ جائے تو علم انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کا خود فرمان ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے پاس علم تھا اور علم کی وجہ سے اس کے پاس تکبر بھی تھا، اور پھر اس کا تکبر اسے کفر تک لے گیا۔ تو جہاں علم آتا ہے اکثر علم والوں کے پاس گھمنڈ ہوتا ہے، ایسا ماہرین کہتے ہیں۔ ان کا ایک کہنا ہے، ان کی ایک تحقیق ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے کہ علم آئے گا تو گھمنڈ ہوگا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، حتیٰ کہ وہ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس سے بڑی چیز جو انسان کو مزید بد اخلاق کرتی ہے وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے،
ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، بڑے نکچڑے ہوتے ہیں، کسی کو شمار نہیں کرتے، کسی کی اہمیت نہیں جانتے. بلکہ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو دونوں کی میری بات کی تائید آپ برطانیہ اور امریکہ والوں کو دیکھ کر سکتے ہیں. حسن بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن گھمنڈ کا عالم یہ ہے کہ کوئی پاس بیٹھ جائے تو وہ کھسک جاتے ہیں. یہ میرا خود کا تجربہ ہے. وہ کپڑے بھی سنبھالتے ہیں لوگوں سے، اور اگر چھینکو تو لگتا ہے کہ ان پہ قیامت آ گئی. میں نے خود دیکھا یہ بات. لوگ کہتے ہیں کہ علم ہو اور حسن ہو تو بد اخلاقی بہت عروج پر ہوتی، لیکن میں بہت لمبی چوڑی تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ محفل خود ہی تاخیر سے شروع ہوئی، میں بھی تاخیر سے بیٹھا اور وقت پر گفتگو کو مکمل کرنا ہے. حسن اور علم اگر دو چیزیں انسان کے پاس آئے تو آدمی گھمنڈی ہو جاتا ہے، اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز تو اور قیامت ڈھاتی ہے، جسے دولت کہتے ہیں. اگر دولت آ جائے تب بھی انسان بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے، اور گھمنڈی نہیں ہوتا، گھمنڈی کے ساتھ وہ پاکھنڈی بھی ہو جاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے فرعون کو، اس کے پاس دولت آئی تو پھر وہ کیا، اس نے کیا پاکھنڈ کیا، اپنے آپ کو خدا کہہ دے. اس سے بڑا پاکھنڈ بھی کوئی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا. ایک کے پاس دولت آئی، اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنایا. شداد کی جنت کس کو نہیں پتا. ایک کے پاس دولت آئی، دولت کے نشے میں اس ظالم نے اللہ کے معصوم پر، معصوم پیغمبر پر زنا کا الزام لگایا. قارون کسے نہیں پتا. قارون کو قارون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ توریت کا بہترین قاری تھا. قاری صاحب تھے، وہ بڑا بہترین قاری. اور ایسا قاری اتنا بھاری تھا وہ قاری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت سننا چاہتے تو اسی قاری سے کہتے کہ تو نے قرأت کرنا. کوئی معمولی آدمی نہیں تھا قارون. دیکھ رہے حضرت موسیٰ جس سے توریت سنے اس قاری کو قارون کہتے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کزن بھی تھا. آپ اٹھا کر کے کتاب پڑھ. لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، بس اسی وقت اسے بخار آ گیا. اس نے زکوٰۃ نکالنی نہیں تھی اور اس نے راستے نکالنے شروع کیے. تو اس نے سوچا کہ 2.5% زکوٰۃ نکلے گی تو میرا کیا ہوگا. حالانکہ اس ظالم کو نہیں پتا تھا جب 2.5% اتنے ہو رہی ہے تو 97.5% تو مجھے ہی رکھنا ہے، مجھے استعمال کرنا ہے، مجھے ہی کھانا ہے. اور اس ظالم نے پھر کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ طلب کر رہے ہیں تو یہ قصہ ہی ختم کر دیں. تو اس ظالم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو رات بھر ورغلایا اور ورغلا کے کہا جتنی رقم تو چاہے گی میں تجھے دے دوں گا، بس صبح کو جب جناب موسیٰ قوم کے درمیان تشریف لائیں تو بس تو نے کھڑے ہو کے کہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے سوچا کہ اتنی سی رقم دے کر کے اتنی بڑی زکوٰۃ میں بچا لوں گا. اور بالآخر وہ قارون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد کہا کہ بھائی لاؤ اپنی زکوٰۃ جمع کرو. تو کہا ایک مسئلہ پہلے بتائیں، بعد میں زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوگی. تو فرمایا کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا حکم ہے. فرمایا کہ اس کو تو سنسار کیا جائے گا. کہا یہ قوم کے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ جو کرے اس کے لیے ہے. کہا یہ عورت کیا کہتی ہے. تو جیسی جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کی نظریں اٹھی، کہا کیا کہتی ہے. تو وہ عورت اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور قارون نے جتنی پٹی پڑھایا تھا تو وہ سب کے سب بھول گئی. اور اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ معصوم ہے، اس نے مجھے آپ پر الزام لگانے کے لیے ورغلایا تھا. بس جیسی جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سنا مجھ پہ الزام لگانے کے لیے ورغلایا تھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے ہیں اب بتا اس پر کیا ہے جو مجھے جو وہ اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگائے. ارشاد ہوتا ہے تیرا مجرم میں تجھے اختیار دیا، تو جو چاہے کر. حضرت موسیٰ نے جلال میں فرمایا اس کو زمین میں دھسا دیا جائے. کہا زمین میں دھسا دیا جائے. زمین میں دھسا کمر تک، دھستے دھستے کتنا شرارتی تھا. لگا اچھا میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا بہانہ بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی دولت اس کے سر پہ رکھ دی جائے اور دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھستا چلا گیا. میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی. علم، حسن اور دولت
اور بھی چیز اگر میں بیان کروں تو پھر آگے بڑھتی جائے گی، لیکن ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید چیزوں کو ایڈ کروں. اس میں نسب بھی آتا ہے، پھر آگے اعلیٰ نسب ہو تو بھی آدمی بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. اب یہاں جب آپ اتنی بات سمجھ گئے کہ علم آئے تو اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے، زیادہ تر لوگوں کے حسن آئے تو زیادہ تر لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے. اسی طریقے سے جب انسان کے پاس دولت آئے تو زیادہ تر لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے، گھمنڈ آ جاتا ہے، کسی کو شمار نہیں کرتا، کسی کو گنتا نہیں ہے. بلکہ آپ خود دیکھتے ہوں گے یار، پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی تو سب کو سلام کرتا تھا. ذرا سا سائزنگ شروع ہو گئی، کارخانے شروع ہو گئے تو آدمی اب لوگوں کے یہاں شادی میں شرکت کرنے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. مسجد میں اگر کوئی غریب آدمی پاس میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز میں اس کو بے چینی سی ہونے لگتی ہے، وہ بدن چرانے لگتا ہے. لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں، لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی کہ کم ظرف لوگوں کو جب دولت ملتی ہے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن آئیے، یہ سارے فلسفے وہاں غلط ثابت ہوتے ہیں جس کو دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے، محمد الرسول اللہ کہتی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ علم آنے پر گھمنڈ آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے علم کی صنعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن رسول اللہ کے علم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. ارے جب کسی شاگرد پر عام استاد کی نگاہ خاص ہوتی ہے تو وہ اپنے شاگرد کو اتنا اچھا پڑھاتا ہے. فضل اللہ علیک عظیما، علیک عظیما، علیکم عظیما نہیں، علیک عظیما. آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے تو اس اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہوگا. تو پھر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں الانسان سے مراد صرف ایک ہی انسان ہے جو انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اتنا علم ہے. اب بتاؤ حضور سے بڑا بھی کسی کے پاس علم ہوگا؟ حضور کی میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے شاگرد جو باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، وہ کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو جو چاہو، مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں. سبحان اللہ. اور دیا بھی جواب. جب شاگردوں کے علوم کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا عالم کیا؟ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی کے پاس علم سیکھنے نہیں گئے، علم اللہ نے دیا. اب علم میں ان جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. حضور کے علم کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے کائنات کا اولین اور آخرین کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے ایسا ہے. سارے لوگ، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اصفیاء، اقطاب، اغواص، ابدال، سائنسداں، یہ انا فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی علم والے ہیں، جس کو بھی علم والا آپ سمجھتے ہیں، سب کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. جب قطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ. یعنی حضور سے بڑا علم والا کائنات میں کوئی نہیں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے دولت کی، تو حضور سے بڑا دولت مند بھی دنیا میں کوئی نہیں. وہ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. میں نے کہا ظاہر ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت کے تمام خزانے کا اگر اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ارے دنیا کا مالدار سے مالدار جو ہے 100 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، 5000 دے سکتا ہے، 5 لاکھ دے سکتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. اگر کوئی حضور سے جنت مانگے تو میرے نبی اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے.
اچھا حضور علیہ السلام نے جو جنت دی ہے دو طور پہ دی ہے. حضرت ربیعہ کو بھیک میں جنت دی ہے اور عثمان غنی کو بیچ کر جنت دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مالک ہے وہ جنت کے, اسی لیے تو مالک بھیک میں بھی دے سکتا ہے اپنی چیز کو اور بیچ بھی سکتا ہے. اللہ نے ان کو مالک بنایا. اور حضور علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین میں, میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو زمینوں میں وزیر ہے وہ ابو بکر عمر ہے, اور جو آسمانوں میں وزیر ہے وہ جبریل و میکائیل ہے. اللہ اکبر. تو وزیر جس کے جہاں ہوتے ہیں اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے. آقا بتا رہے ہیں میری حکومت زمین میں بھی ہے, میری حکومت آسمان میں بھی ہے. میرے امام کہتے ہیں نہیں, ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنے مالدار ہیں. یہ جو بادشاہت ملی ہے محمود غزنوی کو, اس کو سب حضور کی چوکھٹ سے ملے ہیں. کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے, کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیوں جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو حضور کے پاس اتنی دولت, کتنی دولت. اللہ اکبر. کائنات میں جو بٹ رہا ہے وہ سارا صدقہ آمینہ کے لال کا ہے. تو علم اتنا اور دولت اتنی اور حسن اتنا کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اللہ نے ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. تو ایک حصے کا یہ عالم ہے, ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ عورتیں دیکھیں تو ان کی انگلیاں کٹ جائیں. ایک حصے کا یہ عالم. حضرت یوسف کے پاس ایک حصہ تھا حسن کا, یہ عالم کہ عورتیں دیکھ لیں تو انگلیاں کاٹ لیں. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں, جب ایک حصے حسن کا یہ عالم ہے تو حسن کامل کا یہ عالم ہے. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن ان عورتوں کی انگلیاں, توجہ فرمائیے خاص بات, ان عورتوں کی انگلیاں کے کٹنے کی روایت تو ملتی ہے مگر جڑنے کی روایت نہیں ملتی. اس میں یوسف وہ ہے جو انگلیاں کٹوا لیتا ہے مگر وہاں جڑتی نہیں ہے. اور یہ حسن مصطفیٰ ہے, اشارے سے چاند ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اشارے سے جڑ بھی جاتا ہے. یعنی یہ حسن توڑ بھی رہا ہے, جوڑ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. وہاں صرف ٹوٹ رہی ہے. پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی, کاٹی نہیں گئی بلکہ کٹ گئی. اور ایک بار کٹی نہ, اس سے پہلے کٹی نہ, پھر اس کے بعد کٹی ہے. وہ حسن دیکھ کر کے یہ ہے کہ ایک بار کٹی ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا صرف نام کافی ہے. ان کے آنے سے پہلے بھی لوگ ان پر قربان ہوتے تھے اور ان کے آنے کے بعد بھی لوگ ان پہ قربان ہو رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. سبحان اللہ. اور قیامت تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اتنا ان کے پاس حسن ہے, بلکہ ان جیسا حسن والا تو کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ یہ کہہ دوں کہ سارے حسن والے, سارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں, اور حسن جس کی قسم کھاتا ہے وہ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. اس حسن کا اندازہ کون لگا سکے اگر وہ زلفیں ناز برداری کے ساتھ رخسار کو چومنے کے لیے بکھر جائیں تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے. اور جب وہ ناز برداری کے ساتھ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنی جگہ پر جم جائیں تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے. جب اس میں مانگ نکل جائے تو اسے مطلع الفجر حق کہا جاتا ہے. وہ تبسم ریز ہو جائے تو والنجم آتی ہے. وہ اگر کمبل اوڑھ لیں تو اس پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے, یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. وہ اصحاب کے ساتھ جھرمٹ میں بیٹھ جائیں تو یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. حتیٰ کہ اللہ اکبر وہ کھڑے ہو تو
کھڑے ہونے پر بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ بیٹھ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ لیٹ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں آ کر دشمن پہ کنکریاں پھینک کر کے مار رہے ہیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حنین میں ہزاروں لوگ تھے دشمن، اور حضور کی مٹھی بھر کنکریاں تھی، حضور نے ایک مٹھی اٹھا کر کے ماری تو ہزاروں دشمنوں کو لگی اور ہزاروں دشمن اس سے بھاگ گئے۔ بولو ایک مٹھی میں کنکری کتنی ہوتی ہے؟ 5 10 15 20 25 100، اس سے زیادہ ہو سکتی کنکری؟ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ آپ کا ہاتھ تھا، اللہ اکبر، توجہ فرمائے، مٹھی بھر کنکری تھی، مٹھی بھر، اور ہزاروں کو کافی ہو گئی۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قیامت میں تمہارے نبی اپنی چادر میں کتنوں کو چھپا لیں گے؟ میں نے کہا جس کی مٹھی میں ہزاروں کنکریاں چھپ سکتی ہو، جب مٹھی کا یہ عالم ہے تو پھر چادر کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ تو بہرحال ان کی مٹھی تو قرآن اس پر بھی آیت نازل ہوتی ہے، محبوب ہاتھ تمہارے تھے، پھینکنا ہمارا تھا، وہ مسکرائے تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ ان کا حسن ہی حسن ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اب علم اتنا، حسن اتنا، دولت اتنی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسن والے، علم والے، دولت والے با اخلاق نہیں ہوتے، لیکن یہ دولت بھی زمانے بھر کی رکھتے ہیں، حسن میں بھی بے مثال ہے، علم میں بھی بے مثال ہے، اور ان کے اخلاق کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، آپ کی اخلاق اللہ اکبر عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور اخلاق کیسے؟ اب آئیے اخلاق۔ آج کل کسی سے 4 لوگ محبت کرنے لگے تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن وہ اللہ کا محبوب اور کتنا با اخلاق ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی مصافحہ کرنے آتا، اللہ کے رسول کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے، اب ذرا توجہ کریں، اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب بھی کوئی مصافحہ کرنے آتا تو مصافحہ کرنے والا جب تک اپنے ہاتھ کو خود نہیں کھینچتا اس وقت تک اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اس سے کبھی نہیں چھڑاتے تھے، اور لوگ حضور کے ہاتھ کو پکڑے ہی رہتے تھے۔ کیوں نہ پکڑے رہیں؟ کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم اگر ہم نے کسی کے ہاتھوں میں نرمی پائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبو اگر ہم نے کسی کے ہاتھوں میں پائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے۔ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، مزہ آتا تھا مصافحہ کرنے میں بھی، بلکہ مجھ سے کوئی کہے تو مزے کو بھی مزہ آتا ہوگا جب آمینہ کے لال سے مصافحہ ہوتا ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو کوئی صبح کو میرے آقا سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحے کی برکت تھی، اندازہ کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی تواضع کا یہ عالم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا، حضور کے کردار کا یہ عالم تھا کہ صبح کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے مصافحہ کرتے، شام تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا۔ اور اسی پر بس نہیں، جب تک کہ بندہ خود میرے آقا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ نہیں لیتا اس وقت تک اللہ کے رسول کسی سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو نچنیے بھی اتنے مغرور ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بھی اگر ان سے مصافحہ کریں تو وہ منہ پھیر کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ اکبر، یہ انداز تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی کہتا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ
ساتھ کھانا کھا لیجئے. اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کا کھانا بہت سادہ ہوا کرتا تھا پھر بھی حضور کھا لیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات آئی, لوگوں کا کھا بھی لیتے تھے اگر دعوت دیتے تھے, اور اگر کوئی آتا تو اس کو کھلا بھی دیتے تھے. حضور علیہ السلام کو سرید نام کی غذا بہت پسند تھی, بلکہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ سرید کو سارے کھانوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام مخلوق پر. اس کو سید الطعام بھی کہا گیا, بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے. سرید کہتے ہیں گوشت کے سالن میں روٹی جو وہ ٹکڑے کر کے ڈال دیتے ہیں اسی کو سرید کہتے ہیں. فرمایا بڑا برکت والا کھانا ہے, اس کو برکتی کھانا کہا. ایک مرتبہ ایک چٹان پر بیٹھ کر, چھوٹی سی ٹیلے پر چٹان پہ بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے. ایک عورت تھی, وہ بڑی بدزبان تھی اور بڑی بدتمیز قسم کی عورت تھی, اور وہ سب کے منہ لگا کرتی تھی اور سب سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتی تھی, اور بڑی مشہور تھی وہ بدماشی کے اندر, بکواس کے اندر. ایک مرتبہ جا رہی تھی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام چھوٹی سی چٹان پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے ہیں, تو کہا دیکھو ان کو. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہاتھ کر کے دیکھو ان کو, یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھا رہے کھانا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی جو ہے وہ میز پر کرسی پہ بیٹھ کر کے کھانے کو تناول نہیں فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے. تو وہ کہا کہ دیکھو یہ کیسے غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بدتمیزی کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا, مجھ سے بڑھ کر کے غلام کون ہو سکتا ہے, میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں, مجھ سے بڑھ کر کے بندہ کون ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ, آپ بالکل اللہ کے سب سے عظیم بندے ہیں, اس لیے کہ سب عبد ہیں اور صرف آپ ہی تو عبدہ ہے. سب عبد ہیں اور آپ ہی تو عبدہ ہے حضور.